نکالنا. جی السلام ورحمۃ اللہ. مطلب وہ جانا چاہ رہے ہیں ان کے پاس. بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا، اچھا سوال ہے. اکثر یہ سوالات آتے بھی ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس گھروں میں چوریاں ہو جاتی ہیں اور مکانوں میں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، بچے گم جاتے ہیں، گھر کے افراد گم جاتے ہیں، تو وہ مخصوص کچھ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہ لوگ بتاتے ہیں، ایسا ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ آدمی کہاں ہے، چوری کس نے کی. لیکن اکثر آج تک میں نے کبھی اس کو ثابت ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اب دیکھیے میں مثال دیتا ہوں. بچہ گم گیا، آپ گئے کہ بچہ کہاں ہے ہمارا، بچہ کہاں ہے، ابھی دیکھیے پربھنی ملیں گا. آپ پربھنی پہنچ گئے، ارے بابا یہاں تو نہیں ہے، ابھی نکلا لاسور کے لیے وہاں سے، ابھی بس اور لاسور بھی پہنچ گیا. ابھی نہیں، تم پہنچے رہو حیدرآباد کے لیے نکل گیا ہو. پھر ہم حیدرآباد میں آ گئے، بس تم یہاں تھے، تم دونوں کی پیٹھ ایک کی دوسرے تھی، وہ انہیں جو ہے سکندرآباد نکل گیا ادھر سے. تو آج تک کبھی نہیں ہوا کہ شور شاٹ کی اس نے بولا اور وہ چیز وہاں ملی ہو. ٹھیک، تو یہ شعبدے باز ہوتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. دوسرا یہ نہیں ہمارے فلاں شخص نے کہا اور وہ ہو گیا، ایسا بھی ہوتا ہے. تو یاد رکھیے رسول اللہ نے جو حدیث میں فرمایا، جو کسی کاہن کے پاس جائے اور تصدیق کرے اس نے جو کہا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل ہوا اس کا انکار کیا، تو ایسا شخص منکر قرآن ہے، وہ کافر ہے جو ان لوگوں کی باتوں کو مانے. اور جو خالی یوں ہی جائے سوال کرے، چلو پوچھ لیتے ہیں رائے لینے کے لیے، تو وہ 40 دن کی نماز اس کی ضائع ہوتی ہے. تو لہٰذا اللہ کے لیے اپنے عقیدے کو، اپنی نمازوں کو اس کو نہ برباد کرے، رب سے دعا کرے، اور جو بھی دنیاوی کاروائی ہوتی ہے چوری کے لیے وہ کرے، اور اس کے بعد رب سے دعا کرے. انشاءاللہ العزیز ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا سامان لوٹا دے. صحیح. کسی نے ایک سوال کیا، العین الحق، نظر کا لگنا حق ہے، تو پھر کسی کی نظر بد سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اور اگر لگ جائے تو اس کو کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ اچھا سوال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگنا حق ہے، تو نظر لگتی ہے. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی پہاڑ کے اوپر ایک پتھر کو بھی نظر لگائے تو وہ گر کر چورا ہو جاتا ہے. تو نظر کا لگنا یاد رکھیے حق ہے. اب سوال یہ ہے اس سے کیسے بچا جائے؟ تو سب سے اچھا نظر کے بچنے کا علاج ہے معوذتین کا پڑھنا، سورہ فلق اور سورہ ناس کا پڑھنا. یہ نظر کا بہترین علاج ہے. میں پھر گزارش کروں گا تھوڑی سی خاموشی اختیار کرے. کسی کو چائے کم زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ بعد میں بچ جائے تو وہاں سے لے لے، ورنہ ڈسکشن مت کرے میرا کتنا ہے اور تم کو کتنا ہے. اور جس کو نہیں ملی بہرحال چائے آ رہی، ختم نہیں ہوئی، سوال جواب کے سیشن نے چائے کو ختم نہیں کیا، آپ چائے پیتے رہیے. تو نظر کا لگنا حق ہے. تو اس کے تعلق سے یاد رکھیے اس کا لگنا حق ہے. رسول اللہ نے جو ترکیب اختیار کی وہ معوذتین کا پڑھنا، سورہ فلق اور سورہ ناس کو دم کیجیے اپنے اوپر، یہ اس کا ایک علاج ہے. دوسرا اگر کسی کی خاص نظر لگی، پتہ چل جائے کہ اس شخص کی نظر لگی، یا وہ کہے میں نے تمہاری تعریف کی اور اللہ کی حمد و ثنا اور بڑائی بیان نہیں کی، اس طرح سے آج کل ارے باپ رے لگا دی اس کو نظر، ماشاء اللہ نہیں بولتا کوئی، ارے باپ رے ارے بہت ہی اچھا کر لی تم نے، فلاں اور فلاں نظر لگ جاتی ہے اس کو، تو ماشاء اللہ کہیے اس کے لیے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی نظر لگا دے اور آپ کو پتہ چلے اس کی نظر لگی ہے، تو رسول اللہ یہ طریقہ کرتے کہ اس کو وضو کراتے، اس کے وضو کا پورا پانی جو ہے ایک ٹب میں جمع کیا جاتا اور وہ سر سے بہایا جاتا، اس سے غسل دیا جاتا اس کو. تو یہ طریقہ ہے جس کی نظر لگی معلوم ہو. اب کسی انجان انسان کی نظر لگی ہو، اب جس کے تعلق سے علم نہ ہو، تو پھر یاد رکھیے معوذتین پڑھ کر دم کیجیے اپنے اوپر، یا وہ نہ کر سکے دوسرا کیجیے. انشاءاللہ یہی نظر کا علاج ہے. اس سے ہٹ کر جو نظر کے علاج کے طریقے ہمارے معاشرے میں سب حرام اور کفر یا بدعت یا شرک تک جاتے ہیں. جھاڑو سے نظر اتارتے ہیں، جھاڑو کو لے کر 3 بار آگے 3 بار پیچھے، کیا پڑھے اللہ کو معلوم، کیوں کرے اللہ کو معلوم. جھاڑو لے کے پٹکتے تو ان کا توڑ کے پھینک دیتے، یا انڈا لے کر اتارتے ہیں، یا نمک لے کر اتارتے ہیں. شریعتاً کوئی طریقہ ثابت نہیں. جو ثابت ہے وہ یہ ہے معوذتین پڑھیے، یا پھر جو ہے جس کی نظر لگی معلوم ہو اس کو وضو کرائیے، اس کا غسل کا پانی سر سے ڈالیے. بھائی نے سوال کیا کہ جادو کی شروعات کب سے ہوئی اور کیا پریوں کی حقیقت ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یاد رکھ لیجئے جادو کی شروعات کب سے ہوئی، تو اس کے تعلق سے قرآن نے بیان کر دیا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 102.
اس کی تفصیلات یوں آتی کہ جب بابل کے اندر، بیبلون جس کو آج کہتے ہیں، عراق کا ایک شہر تھا، جب بنی اسرائیل کو بختہ نظر غلام بنا کر لے گیا اور جب وہاں گئے تو انہوں نے وہاں جادو دیکھا جو بہت اچھے اعلیٰ معیار کا جادو ہوا کرتا. تو انہوں نے کہا ہمارے نبی جو معجزہ کرتے وہ بھی جادو تھا. تو اللہ نے اس جادو میں اور معجزے میں فرق بتانے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجے تاکہ فرق بتائے جادو یہ ہے اور معجزہ یہ ہوتا ہے. افسوس یہ ہوا کہ امت نے اس جادو کے عمل کو لے لیا. جیسے مثال کے طور پر میں آؤں اور یہاں کہوں آپ کو کہ اسلام یہ ہے اور باطل یہ ہے، اور میرے کہنے کے بعد آپ باطل مذہب اختیار کر لیں تو میری کیا غلطی اس میں؟ میں تو بتانا چاہتا فرق. تو فرشتے آئے تھے فرق بتانے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، فرق جاننا چھوڑ کر وہی عمل لے لیا جو جادو تھا اور لوگوں پہ کرنے کرانے لگے. تو جادو کی شروعات بابل سے ہوئی. بہرحال اس سے پہلے کہاں تھا؟ قرآن میں تو یہ تذکرہ ہے واللہ عالم، چونکہ اس سے پہلے بابل کے لوگ جادو کیا کرتے تھے. اب کہاں سے آیا اس کی تفصیلات تو بہرحال میرے ذہن میں نہیں ہے، صحیح حدیث سے ایسی تفصیلات تو نہیں آتی کہاں سے شروع ہوا. بہرحال ایک بات تو کہہ سکتے قرآن میں اس کا تذکرہ یہ آیا کہ بنی اسرائیل نے بابل میں جب تھی وہ جب بختہ نصر کی قید غلامی جب سے شروع کیا. ہاں دوسرا یہ تھا کہ پریوں کا کوئی وجود ہے، تو یاد رکھیے پریوں جیسی کوئی مخلوق اللہ کی نہیں ہے. یہ جینی ہوتے جو انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے کبھی بغیر سر کے انسان کی شکل میں، کبھی جو ہے آدھا دھڑ آپ کو دکھتا ہے، کبھی کتوں کی شکل میں گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، انسان بڑا ہو جاتا کتا بولتے بہت سے لوگ اکیلے میں واقعات. تو یہ سب جن شیاطین ہوتے، کبھی پریوں کی شکل میں. پریاں مطلب وہ جینی ہوتا ہے لیکن جن سے ہٹ کر کوئی اند اور کوئی بھوت اور کوئی پریت یہ کوئی مخلوق نہیں. وہ جینی ہے جو الگ الگ روپوں میں آ کر، بھیس میں آ کر، یا جس کو کہیں گے الگ الگ شکلیں اختیار کر کے انسانیت کو تنگ کرتے ہیں. سید فصاحت حسین صاحب، ان کے لیے اعلان ہے کہ وہ جہاں کہیں ہو باہر پہنچ جائے، کچھ لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں. ایک سوال تھا، ابلیس کی پیدائش آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی تھی، لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے تو جب فرشتے آدم علیہ السلام کو بنانے یا تخلیق کے لیے زمین پر مٹی لینے آئے تو ابلیس بچہ تھا، خوبصورت تھا، لہٰذا فرشتوں نے اس سے اپنے ساتھ جنت میں لے کر آ گئے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا تو کسی نے ایک سوال کیا کہ ابلیس کے تعلق سے کسی نے ان سے کہا کہ فرشتے جب دنیا میں آئے تو یاد رکھیں سب سے پہلی چیز تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، فرشتوں نے نہیں بنایا. دوسرا یہ کہ فرشتے نہیں آئے تھے لینے، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا اللہ نے مٹی لینے کے لیے، کوئی دوسرا فرشتہ نہیں آیا تھا. جبرائیل علیہ السلام آ کے مختلف مقامات سے مٹی اٹھائے. رسول فرماتے یہی وجہ ہے ابن آدم کوئی کالا اور کوئی گورا، کوئی پیلا اور کوئی جو ہے لال ہوتا ہے، اور کوئی مزاج کا سخت اور کوئی نرم ہوتا ہے، کیونکہ مٹی الگ الگ قسم کی تھی جو جبرائیل علیہ السلام نے اٹھائے. جب ابلیس کے بچہ ہونے کے تعلق سے بھی کوئی تذکرہ حدیث میں نہیں آتا ہے. خوبصورت تھا لہٰذا فرشتے نیچے سے اوپر لائے تو ہے ہی نہیں، وہ وہیں تھا، جب وہ وہیں تھا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے بچہ تھوڑی بنایا تھا، پورے آدم بنے تھے، تو ابلیس سے پورا ابلیس بنا ہوگا. اور وہ جنت میں ہی تھا، یہاں دنیا میں سے اٹھا کے نہیں لے گئے تھے اس کو فرشتے، وہ وہیں رہا کرتا تھا، وہیں تھا. صحیح حدیث میں یہی پتہ چلا، جو حدیث میں نے رکھی کہ جب اللہ ابلیس کو آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنا رہا تھا تو تب ابلیس آ کر گھوما کرتا تھا اس کے آس پاس. تو اس سے پتہ چلا اللہ نے بنایا اور ابلیس وہاں موجود تھا. اگر خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا وہ حقیقتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں؟ کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورت اختیار نہیں کر سکتا. اچھا سوال کیا. اگر کسی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ تو رسول اللہ کا یہ کہنا شیطان میرا نام نہیں لے سکتا، یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے. کہ تو اگر خالی ہم کہیں نہیں نام نہیں لے سکتا، شکل لے سکتا ہے تو غلط بات ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال رسول اللہ خواب میں دیکھ سکتا ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں اس کو دیکھا نہیں کیسے پہچانیں گے، تو بہرحال وہ خواب میں پتہ چلتا ہے. کچھ لوگ بتاتے ہیں اس طرح ہوتا ہے، جو خواب دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ سب چیزوں کا. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یاد رکھ لیجیے اس سے شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئیں گی، اس سے فرائض احکام میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں آئیں گی، اس سے آپ کی کوئی فضیلت بھی ثابت نہیں ہوتی. رسول اللہ نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، شیطان میری صورت